محمد صدف تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کی اس بزم میں موضوع مقالہ ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ صدر محترم، حضرات حکم اور حاضرین بزم، ملک اس وقت جس خطرناک صورتحال سے دوچار ہے وہ کسی بھی اہل نظر و علم و دانش سے مخفی نہیں۔ نفرت کی چنگاری اب آتش فشاں بن چکی ہے، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، کفر و اسلام کی کشمکش بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات سے بچایا جائے اور عام مسلمانوں کے اندر سخت ترین حالات میں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ عالمی و ملکی سطح پر ذرائع ابلاغ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کے کانٹے بونے میں سرگرم ہیں۔ نتیجتاً کہیں انکار و الحاد کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، کہیں قانون شریعت کو قابل اصلاح قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نصابی کتابوں اور فلموں کے ذریعے دیو مالائی کہانیوں کا تقدس ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں پورے شعور کے ساتھ دلیل اور عقل و حکمت کے ہتھیار کے ذریعے شکوک و شبہات کے ان کانٹوں کو نکالنے کی ضرورت ہے جو دلوں میں گھر کرتے جا رہے ہیں، جن کے ایک وبائی مرض کی طرح پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں ایسے علماء کی بھی ضرورت ہے جو انگریزی کے ساتھ ہندی زبان سے بھی واقف ہوں، جو ہندوتو کے لیڈروں سے بحث و مناظرہ کر سکیں، جو اسلام پر غیر مسلموں کے سامنے تقریر کر سکیں اور ان کے اعتراضات کا ان کی زبان میں جواب دے سکیں، ورنہ اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ یہ ملک دوسرا اسپین بن جائے۔ نیز تمام بڑے شہروں میں اسلامک ہاسٹل کی بنیاد ڈالی جائے جہاں اعلیٰ تعلیم اور انجینئرنگ، میڈیکل اور تمام عصری علوم کے کورسز کے طلباء قیام کر سکیں۔ یہ اسلامک ہاسٹل صرف قیام گاہ نہیں بلکہ تربیت گاہ بھی ہوں گے۔ یہاں کردار سازی بھی ہوگی اور ذہن سازی بھی، یہاں مسجد بھی ہوگی اور لائبریری بھی۔ سب سے اہم اور آخری بات کہ گزشتہ کئی صدیوں سے ملک میں دعوت دین کی کوئی منظم اور مربوط کوشش نہیں کی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے منظم انداز میں اسے شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا۔ مراجع، ملک میں حالات کا نیا رخ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں از پروفیسر محسن عثمانی ندوی، صفحہ نمبر 36۔ ہفت روزہ کالم شمع فروزہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور ہندوستانی مسلمانوں کا لائحہ عمل از سید سعادت اللہ حسینی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد صدف بیگ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد عارف تیار ہیں۔ حامد و مسلین اما بعد، آج کے سالانہ مسابقے بزم سلیمانی کے موقع پر میرے مقالے کا موضوع ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ حضرات، آج جب کہ حالات متفاوت ہیں، طباع متنوع ہیں، اشغال مختلف ہیں، اغراض متضاد ہیں، لیکن معیشت کی دل بستگی اور سرگرمی کے لیے سب یکساں ہیں۔ اس صورتحال میں محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے پیرائے میں اسلامی تعلیمات ایک جامع اور ہماگیر نظام حیات ہے۔ عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس اسٹریٹجی، ایکشن پلان اور لائحہ عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ ہر دور میں خوابیدہ روحوں کے لیے صدائے جرس اور فکر و عمل کے لیے ایک ولولہ انگیز محرک اور بے تکلفی اور سادگی کا حسین پیکر اور رانائی و دلکشی کا اچھوتا مرقع ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ حضرات، موجودہ دور میں اسلام دشمن طاقتوں کے فکری و ثقافتی حملے، ان کے سنگین اور دوررس اثرات، مغرب کی متعصبانہ ذہنیت اور سامراجی عزائم، اسی طرح اشتراکیت، صہیونیت، قومیت، وطنیت، ماسونیت، سیکولرزم، استشراق اور اس کے ناپاک عزائم و مقاصد سے بچنے کے ریسورسز، مؤثر تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عرب تجارت و کاروبار کے لیے آئے، لیکن اپنی رواداری اور اخلاق و کردار سے لوگوں کا دل جیت لیا، ایسا کہ ان کا دین اور طریقہ بھی مقبول ہونے لگا۔ اس لیے انفرادی و شخصی، سوشل و سماجی زندگی کی یہ دونوں رخ درست ہونے چاہیے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس جماعت اور ان باوقار مخلص اصفیہ وقتیہ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں اور ان کی عملی و مثالی زندگی، لافانی نمونوں اور ان کی قربانی، خلوص، امانت داری، خوف خدا، جنت اور آخرت کا شوق، جانثاری و وفاداری، ان کے کردار اور مثالی خدمات پر عمل، جنہوں نے دین اسلام کو فروغ دینے اور ایمان کی نورانی شعاعوں اور کرنوں کو عام کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی بازی لگا دی۔ ضرورت ہے کہ ینگسٹرز اور نوجوان نسل کو ان کی عظمت و تقدس سے واقفیت ہو اور ہر ایک نبوت کا شاہکار اور نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہو۔ مختصراً عرض کروں تو پختہ یقین، گہرا علم، سچا دل، بے تکلف زندگی، بے نفسی، خدا ترسی، پاک بازی، پاکیزگی، سخاوت، شفقت و رافت، شجاعت و جلالت، ذوق عبادت، شوق شہادت، سیم و در سے بے پرواہی، عدل اور حسن انتظام، دنیا سے بے رغبتی، زہد و قناعت، بے غرضی، صبر و تحمل کا مزاج، جھگڑوں اور پریشانیوں سے پاک، دل بغض و کین و حسد سے دور، ایک دوسرے کی محبت، من جملہ صفات کی تصویر اگر ہم لوگ بنیں گے اور ہم اپنے کو سیرت کے سانچے میں ڈھالیں گے تو لوگ خود بخود اسلام سے قریب ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہوگی، جیسا کہ ہمارے اسلاف کی ایمانی اور اخلاقی طاقت سے انفلوئنس، امپریس اور متاثر ہو کر بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ان کے بعد محمد عارف آئیں، اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد عائش انصاری تیار ہے۔ محمد عارف کی عدم موجودگی میں محمد عائش انصاری آئیں، اپنا مقالہ پیش کریں۔ انظار عالم تیار ہے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر دی وقار، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، مسلمانوں کے موجودہ اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی حالات سے یہ بات واضح ہے کہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ نہایت تابناک اور روشن ہے، لہذا دوبارہ ترقی سے ہمکنار ہونے کے لیے ماضی کا تجزیہ کر کے ہمیں مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل کی ضرورت ہے، اور یہی میرا موضوع مقالہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ حضرات، دراصل قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں ایک الہی سنت ہے، یعنی قوموں کے عروج و ترقی کے کچھ فطری اور معروضی اصول ہیں۔ جو قوم بھی ان پر عمل کرے گی وہ دنیا میں قوت حاصل کر کے بام عروج تک پہنچے گی۔ فرق صرف نظریہ حیات کا ہے کہ اگر اس کا نظریہ حیات صالح یعنی اطاعت رب پر مبنی ہو تو وہ جب تک اپنے نظریہ حیات پر ثابت قدمی سے عمل کرتی رہے گی اس وقت تک وہ غالب رہے گی، لیکن اگر نظریہ حیات غیر صالح ہو تو وہ قوم ترقی سے ہمکنار تو ہو سکتی ہے لیکن جلد ہی فساد فی الارض میں مبتلا ہو کر زوال کا شکار ہو جائے گی۔ قوموں کے عروج و ترقی کے معروضی اصول: کوئی بھی قوم اپنے نظریہ حیات سے وابستگی کی بنیاد پر 3 قسم کے وسائل کو ترقی دے کر عروج سے ہمکنار ہو سکتی ہے، جو کہ قرآن سے ماخوذ ہیں، لیکن قلت وقت کی بنیاد پر قرآنی دلائل پیش نہ کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، انسانی وسائل یعنی ہیومن ریسورسز، جنہیں کسی حد تک اخلاقی وسائل بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے اہم 5 ہیں: محنت، اتحاد، تنظیم و منصوبہ بندی، پابندی قانون اور ایثار و قربانی۔ نمبر 2، نموئی یا ترقیاتی وسائل یعنی ڈیولپمنٹل ریسورسز، یہ وہ وسائل ہیں جو بیک وقت انسانی وسائل کو بھی ترقی دیتے ہیں اور مادی وسائل کو بھی۔ اہم نموئی وسائل 4 ہیں: تعلیم و تربیت، تحقیق، سیاسی استحکام اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا۔ نمبر 3، مادی وسائل یعنی میٹیریل ریسورسز، یہ وہ وسائل ہیں جو تسخیر کائنات کے براہ راست سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے 3 اہم ہیں: سائنس و ٹیکنالوجی، معاشی صلاحیت اور حربی قوت۔ بحوالہ مغرب کا عروج اور متوقع زوال، صفحہ 48 تا 50۔ ان فطری اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ ان کے زوال کا بنیادی سبب صحیح نظریہ حیات یعنی دین اسلام سے عدم وابستگی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر نموئی، انسانی اور مادی وسائل کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے نظریہ حیات سے عدم وابستگی کے اسباب: حب دنیا، فکر آخرت کی کمی، اخلاقی کمزوری، قبائلی، نسلی اور علاقائی تعصب، غیر مسلم قوموں اور تہذیبوں کے اثرات قبول کرنا وغیرہ ہیں۔ لہذا موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل یہی ہے کہ ہم غلط نظریہ حیات والی دوسری غالب تہذیب یعنی مغرب کی پیروی چھوڑ کر اسلام پر صحیح معنوں میں عامل ہو جائیں اور اپنے نظریہ حیات سے محکم وابستگی اختیار کریں، جس کی بنیاد پر تینوں قسموں کے وسائل یعنی انسانی، نموئی اور مادی وسائل کو اختیار کریں تو وہ دن دور نہیں کہ شب گریزاں ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہم علینا الی البلاغ۔ ان کے بعد انظار عالم آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔
محمد عامر ظفر تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیٰ اما بعد. صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور حاضرین محفل، آج کا مقالہ موجودہ دور میں ہمارا لاحق عمل کیا ہو. لوگ تو بیٹھ جاؤ کم سے کم اساتذہ کے احترام میں. دو چار ہی لوگ بیٹھ جاؤ کم سے کم. 4 گھنٹے تو آئیں گے نہیں، 1 گھنٹے کی بات ہے، چلے جائیں گے ہم لوگ. حد ہو گئی. جو مقالہ پڑھ رہا چلا جا رہا، جو پڑھ رہا چلا جا رہا. 2 کمرے کے لڑکے ہیں صرف، بس 2-3 کمروں ہاسٹل ہے. جی شروع کیجیے آپ. آج کا مقالہ موجودہ دور میں ہمارا لاحق عمل کیا ہو. عصر حاضر میں مسلمانوں کو خیر امت کی حیثیت سے مٹانے کی سازش ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. اسلام کے دور اول میں بھی یہودیت کے زیر سایہ اس طرح کے واقعات پیش آئے اور بعد کی صدیوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. 5ویں صدی ہجری میں صلیبی جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا. صلیبیوں نے عالم اسلام پر قبضہ کرنے اور امت مسلمہ کو فنا کے گھاٹ اتار دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور جاباز حکمراں کو حملہ آور صلیبیوں سے مقابلہ کرنے اور ان کو شکست فاش دے کر عالم اسلام سے نکالنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائی. انہوں نے بیت المقدس کو ان کے قبضے سے آزاد کرا کر تاریخ اسلام میں ایک ذرے باب کا اضافہ کیا. بہرحال اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے ہم کو دین کے تحفظ کی فکر کرنی ہے. ہم جتنا دین کا اور ان تعلیمات کا تحفظ کریں گے جو ہم کو دی گئی ہے، اتنا ہی اس دنیا میں بھی ہمارا تحفظ ہوگا اور ہم کو وہ عزت حاصل ہوگی جس عزت کے ہم طالب ہیں. اور یہ صرف واعظ نہیں بلکہ ایک جائزہ ہے. حوالہ حالات حاضرہ اور مسلمان، صفحہ نمبر 31. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. اندلس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بغداد کی تباہی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آپ بہت آگے نہ جائیں، صرف ہندوستان کی غلامی کا جو واقعہ ہے اس کو دیکھیے. یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، پورا ہندوستان ان کے پاس تھا، لیکن کس طرح ان سے مغربی طاقتوں نے یہ ملک چھینا اور ان سے لے لیا. جس وقت انگریز اس ملک میں آ کر قابض ہوئے ہیں اس وقت یہاں کے مسلمانوں کی حالات انتہائی خراب تھی. کوئی بھی خرابی اور جرم ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں میں نہ پایا جاتا ہو. ان کی سوسائٹی بہت کرپٹ ہو چکی تھی، ان کے حالات انتہائی ناپسندیدہ ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے میں تازیانہ ہوتا ہے. حوالہ خطبات رابع، صفحہ نمبر 202. اس سلسلے کی اہم کڑی یہ ہے کہ ہمارا لاحق عمل کیا ہو. علوم انسانی کے میدان میں ہم مسلمانوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ اولاً اس سرمایہ پر اپنی توجہ مبذول کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین اعظام، نیز اس راہ پر گامزن علماء، ادباء، محققین اور مفکرین اور اصحاب سیاست و سماجیات سے حاصل ہو. پھر یورپ کے قدیم و جدید علوم میں سے زندگی کے تقاضے کے مطابق وہ چیزیں لیں جو ان کے ملی مزاج سے ہم آہنگ ہو اور ان کے لیے مفید ہو. یہی طریقہ مسلمانوں کے عظیم الشان تاریخی مقام و مرتبہ اور انسانی شرف و کرامت کے شایع نشان ہے. حوالہ امت مسلمہ، رہبر اور مثالی امت، صفحہ نمبر 120. ان کے بعد محمد عامر ظفر آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. اسامہ ریاض تیار ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخر الآية. جناب صدر، حضرات حکم اور سامعین بزم، آج کی اس بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے موجودہ دور میں ہمارا لاحق عمل کیا ہو. حضرات، یوں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات لائق ذکر و قابل توجہ ہیں، لیکن موجودہ ہندوستان کا ماحول جس تناؤ، نفرت اور عدم برداشت کا ہے، شاید اس سے قبل یہ منظر یہاں کبھی نہ رہا ہو. اس ملک کی خمیر میں محبت، کثرت میں وحدت اور آپسی بھائی چارہ رہی ہے. گنگا جمنی تہذیب اور تحمل و برداشت اس کی خصوصیت رہی ہے.
یہی اس ملک کی دنیا میں عزت و وقار کی پہچان ہے، لیکن اس وقت تناؤ اور نفرت کی جو فضا ہے، جس کی لہر مسلسل اٹھتی رہتی ہے اور مسلمانوں کے وجود پر جو سوالیہ نشان لگ رہا ہے، علاوہ دین و ملت اور اسلامی تشخصات کو جس طرح سے چیلنج ہے، اس نے پورے ملک میں تشویش کی فضا قائم کر دی ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے غیر مسلم طبقے کو بھی بے چین کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا لاحق عمل کیا ہو، غور و فکر کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس مختصر وقت میں کچھ اہم نکات ترتیب وار پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں خود اپنے دین و شریعت سے واقفیت، اس پر عمل، اپنی تاریخ و ثقافت سے شغف اور اس پر ایک گنا جذبہ فخر پیدا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، علماء اور دانشوروں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں لانا ہوگا جو پوری حکمت و دانائی کے ساتھ عامت المسلمین کی کامل رہنمائی کر سکے۔ نمبر 3، ملک کے دستور اور قانون سے ایک حد تک واقفیت رکھنی ہوگی۔ خود مسلمانوں میں وکلاء اور ماہرین قانون کے قابل قدر ٹیم کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، اور عام مسلمانوں کو ان کے بنیادی اور شہری حقوق و اختیارات سے واقف کرانے کا انتظام بھی لاحق عمل میں شامل کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز، ملک میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت میں اس طرف صریح رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات، موجودہ حالات کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر محسن عثمانی صاحب اپنی کتاب حالات حاضرہ اور ہندوستانی مسلمان صفحہ نمبر 9 میں رقم تراز ہیں۔ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کیسے ممکن ہو، تو اس کے لیے کام کے 2 محاذ ہیں، ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ داخلی محاذ کے عنوانات یہ ہیں: باہمی اتحاد و اتفاق، ایمان و اخلاق کی مضبوطی اور اللہ سے تعلق، تعلیم میں تفوق اور ہنرمندی۔ دوسرے محاذ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، سوال ہے کہ ملت کے آبرو کیسے بچائی جائے، ظلم اور ناانصافی سے کیسے نجات ملے۔ سچ یہ ہے کہ صرف ایک حل باقی بچا ہے، اور وہ ہے برادران وطن سے ماس کانٹیکٹ، یعنی ہندوؤں سے رابطہ عامہ اور ان کے دلوں کو جیتنا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد اسامہ ریاض آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد فہیم الدین تیار ہیں۔ اسامہ ریاض کی عدم موجودگی میں محمد فہیم الدین آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ حماد ذاکر تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ جناب صدر، کرسی عدالت پر جلوہ افروز حکم صاحبان اور میرے رفقائے بزم، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے موجودہ دور میں ہمارا لاحق عمل کیا ہو۔ حاضرین جلسہ، اس وقت پورے عالم اسلام کی جو حالت زار ہے وہ گزشتہ 500 سالہ امت کے زوال اور زبوحالی کی تاریخ میں سب سے بدترین حالت ہے۔ جہاں تک ملک ہندوستان کی بات ہے، یہ اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ نفرت کی چنگاری اب آتش فشاں بن چکی ہے۔ جس ملک کی خمیر میں محبت، امن و عاشقی، مروت و رواداری کی کیفیت تھی اور محبت کی خوشبو اس ملے جلے سماج کو ہمیشہ اعتبار رکھتی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ خصوصاً 2014 عیسوی کے بعد سے جو تشویشناک حالات ہیں، ان سے نجات یا ان کی اصلاح کے لیے ہم صرف دعا کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر ہم عملی اصلاح و علاج کو ترک کر کے صرف دعا و عبادت پر انحصار کریں گے تو ہمارا یہ عمل اللہ کی سنت کے خلاف ہوگا اور اللہ پاک کی کوئی مدد و نصرت ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ امت مسلمہ کی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کی عملی تدابیر کا اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو مندرجہ ذیل 4 عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، اسلام کا حقیقی علم و شعور اور دین پر ثابت قدمی۔ دوسرا، اتحاد ملت۔ تیسرا، فریضہ دعوت۔ چوتھا، مثبت سیاست۔ اسلام کا حقیقی علم و شعور اور دین پر ثابت قدمی، سب سے پہلے ہمیں دین اسلام کا حقیقی اور جامع فہم و شعور حاصل ہونا چاہیے، اور جس کا حقیقی سرچشمہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عالمی و ملکی سطح پر باطل طاقتیں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کے کانٹے بونے میں سرگرم ہیں۔ اس کے نتیجے میں کہیں انکار و الحاد کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، قانون شریعت کو قابل اصلاح قرار دیا جا رہا ہے، کئی مسلم بچوں کو برادران وطن کی کتابوں کے اشلوک پڑھائے جا رہے ہیں اور ان سے کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں ایک طرف پورے شعور کے ساتھ دلیل اور عقل و حکمت کے ہتھیار کے ذریعے شکوک و شبہات کے کانٹوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف مسلمانوں کو سخت آزمائشوں کے باوجود دین پر استقامت اور ثابت قدمی کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایک اہم اور قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں کی تاریخ پر متواتر حملے کیے جا رہے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا عہد حکومت صرف ظلم و بربریت کا ایک طویل داستان ہے۔
مثبت سیاست بقول مفکر اسلام علیہ الرحمہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کے نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے کاروان زندگی۔ دراصل آج ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ رکھا ہے، دین اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست اگر اسلامی نقطۂ نظر سے کیا جائے تو یہ اصلاً خدمت خلق ہے جس میں پوری انسانیت شامل ہے۔ اگر ہم نے موجودہ دور میں آپسی اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان میں بقا اور چین کی زندگی جینے کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار نہیں کیا، اگر ہم نے اس میں کوتاہی برتی تو ہماری حالت ویسی ہی ہو جائے گی کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد حماد ذاکر آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد غفران تیار رہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جناب صدر دی وقار، معزز حکم صاحبان اور سامعین بزم، موضوع مقالہ ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ سامعین بزم، موجودہ دور میں مسلمان ایسی مذہبی، اقتصادی اور سیاسی زبوحالی کا شکار ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ حالانکہ ایک دور تھا جب ان کی عظمت و شوکت کے پرچم چہاردانگ عالم میں لہراتے تھے، لیکن اب ماضی کے قصیدے پڑھنے اور حال پر آنسو بہانے کے بجائے سر جوڑ کر بیٹھنے، ترقی کے اسباب و وسائل پر غور و خوض کرنے اور ایسا لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے جس کی بنیادوں پر مسلمانوں کی ترقی کی عمارت قائم ہو سکے۔ چنانچہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ 3 قسم کے وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے: انسانی یا اخلاقی وسائل، ترقیاتی وسائل اور مادی وسائل۔ انسانی یا اخلاقی وسائل، اس کے تحت 4 چیزیں اہم ہیں: جد و جہد اور عمل پہم، یہ ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ نمبر 2 صبر و استقلال، یہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3 اتحاد و اجتماعیت، کیونکہ منتشر قوم کبھی عروج کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ نمبر 4 ظلم و جبر کا خاتمہ، کیونکہ یہ اتحاد کے منافی ہے۔ ترقیاتی وسائل، اس کے تحت بھی 4 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 معیار تعلیم کی بلندی، قرآن و حدیث میں اجتہاد کے درجے کی صلاحیت اور تحقیق و نظر پیدا کرنا، جدید علوم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت تامہ کا حصول، اور ذہن دینی اور فکر اسلامی کے حامل افراد تیار کرنا۔ نمبر 2 ٹھوس نظام تعلیم و تربیت جو امامت کے درجے پر فائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 3 سیاسی استحکام، قرآن و سنت ایک قانون ہے اور قانون بالکل بیکار ہے اگر قوت نافذہ نہ ہو۔ بقول اقبال، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نمبر 4 عدل و انصاف کا قیام، جس کا فقدان بغاوت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ مادی وسائل، ان میں سے 3 اہم ہیں۔ نمبر 1 معاشی استحکام، یعنی دولت چند مٹھیوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ اس کی منصفانہ تقسیم ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور اس کی واضح مثال ہے۔ نمبر 2 حربی اور عسکری قوت، اس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنے تہذیبی حقوق باقی نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 ایسے مردان کار بہم پہنچانا جو یقین محکم، عمل پہم اور جہد مسلسل جیسی اعلیٰ صفات سے متصف ہوں اور خود سنور کر دنیا کو سنوارنے کی استعداد پیدا کر چکے ہوں۔ ان وسائل و ذرائع کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی طور پر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر عمل کرنے، دعوت حق لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور قانون انفع کا پابند ہو کر اپنی نافعیت کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کے بعد محمد غفران آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ اشفاق احمد تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا و مسلما اما بعد۔ موضوع مقالہ موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تاریخ کی چکی بڑی تیز رفتار سے اپنے لپٹوں کے اندر قوموں کے حالات جذب کرتے ہوئے گھوم رہی ہے، جس میں کسی خاص قوم کے حالات نہیں بلکہ ان تمام کے حالات ہیں جنہوں نے اپنی ترقی یا پستی کو سر انجام دیا، اور ان لوگوں کے احوال ہیں جنہوں نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو باقی رکھا یا تاریخ میں اپنا نام چھوڑا۔ اسی طرح آج وہ حالات ہیں کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ کے اپنی خصوصیات و اپنے نام کو کیسے باقی رکھیں۔ جو لوگ موجودہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
ان کو معلوم ہے کہ کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا نام بھی باقی نہیں رہا اور ان کو پہچاننا بھی مشکل ہے، نہ وہ فرق سمجھتے ہیں، البتہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دادا مسلمان تھے۔ ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ تعلیم کے معاملے میں ہمیں وہ ساری اقسام اختیار کرنی پڑیں گی جن کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ جدید تعلیم جس کے بغیر ہم دوسری قوموں اور دوسرے ہم سفروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے میں جو ہم کو دینی نقصان ہو سکتا ہے اس کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ تاریخ کی بہت ساری شخصیات میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان میں احساس و شعور پیدا ہوا اور تبدیلی آئی۔ ہماری قوم میں اس وقت سب سے زیادہ کمی احساس ہی کی ہے۔ غیروں میں کام کرنے کے لیے بہت سارے عناصر میں سے ایک عنصر سے جو سابقہ پڑتا ہے وہ زبان کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی زبانیں ایسی ہیں جن سے ہم ہندوستانیوں کا سابقہ پڑتا ہے۔ عربی سے تو وہ ہماری مذہبی زبان ہے، اور اردو اور ہندی بھی ہے، اور فارسی بھی کسی حد تک ہے۔ ارتجاعی رویے کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی نفسیاتی صحت درست رہے۔ سخت حالات میں بڑا اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اجتماعی مایوسی کے ہم شکار نہ ہو جائیں، اور ہماری مایوسی اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے جس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ربر کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے، کھینچیے کھنچتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس صلاحیت کو بڑھائے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ مراج قرآن کریم، حالات حاضرہ اور مسلمان، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم، اصلاح معاشرہ، قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، ہندوستانی مسلمان چیلنج و امکانات اور لائحہ عمل، سید سعادت اللہ حسینی، معاشرے کا بگاڑ اور اصلاح معاشرہ، قاضی محمد عبدالحی قاسمی۔ السلام علیکم۔ ان کے بعد اشفاق احمد آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ شعبان خان تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور معزز حکم صاحبان و عزیز ساتھیوں، آج کی اس پر رونق بزم سلیمانی میں میرے موضوع کا عنوان ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ آج اگر ہم ملک کے موجودہ حالات پر طائرانہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت ملک پرفتن دور سے گزر رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ خصوصاً امت مسلمہ ہندیہ کو تو بندشوں اور پابندیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ وطن عزیز اپنی وسعت کے باوجود مسلمانوں پر تنگ ہو چکا ہے، اور علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی مسلمان پسماندگی کا شکار ہے، آپسی اختلاف میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے میں سیاسی مار اور مخالف قوتوں کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ دین سے دوری اور دین بیزاری کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت، مدد و نصرت ہم سے چھین لی اور ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔ ایک فقہی سیمینار میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ علیہ نے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے خوبی سے بیان کیا، جس کا اقتباس اس موقع پر نامناسب نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، ملک اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے، نفرت کی چنگاری اب آتش فشاں بن چکی ہے۔ اس ملک کے خمیر میں محبت، بھائی چارہ، امن و آشتی، مروت اور رواداری، اخلاقی اقدار کی پاسداری، مذہبی مقدسات کا احترام اور مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان اتحاد و ہم آہنگی کی کیفیت تھی، اور محبت کی خوشبو اس ملے جلے سماج کو ہمیشہ عطر بار رکھتی تھی۔ لیکن اب صورتحال بہت کچھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کو دو اہم محاذوں پر کام کرنا ہے، ایک اپنی دینی شناخت کو بچانے کا، دوسرے ملک کی جمہوری قدروں کی حفاظت کا۔ پہلا کام دین سے محبت کا تقاضا ہے اور دوسرا وطن سے محبت کا۔ صورتحال یہ ہے کہ عالمی و ملکی سطح پر ذرائع ابلاغ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کے کانٹے بونے میں سرگرم ہے، اور شب و روز اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کہیں انکار و الحاد کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، قانون شریعت کو قابل اصلاح قرار دیا جا رہا ہے، شریعت کے مسلمہ احکام میں بھی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ذرائع ابلاغ اور نصابی کتابوں کے ذریعے دیو مالائی کہانیوں کا تقدس ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، معصوم بچوں سے برادران وطن کی کتابوں کے اسلوب پڑھوائے جا رہے ہیں، مشرکانہ ترانے رائج کیے جا رہے ہیں، ایسے نعرے لگوائے جاتے ہیں جو مخالف اسلام تصور پر مبنی ہیں۔ ان حالات میں ایک طرف پورے شعور کے ساتھ دلیل اور عقل و حکمت کے ہتھیار کے ذریعے شکوک و شبہات کے ان کانٹوں کو نکالنے کی ضرورت ہے جو دلوں میں گھرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہاں صبر کے معنی دین کے راستے میں ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے اور صابروں سے مخالف اسلام طاقتوں سے مقاومت اور حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ، اور رابطوں سے اسلامی مملکت اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔
مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی مدظ اللہ علی نے ایک مرتبہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی میموریل سینٹر حیدرآباد میں دانشور طبقے کے سامنے ایک تقریر میں فرمایا کہ اس وقت جو صورت مسلمانوں کی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے ہم کو دین کے تحفظ کی فکر کرنی ہے. ہم جتنا دین کی تعلیمات کا تحفظ کریں گے جو ہم کو دی گئی ہیں تو اتنا ہی اس دنیا میں بھی ہمارا تحفظ ہوگا اور ہم کو وہ عزت حاصل ہوگی جس عزت کے ہم طالب ہیں. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یقیناً وہ دور بعید نہیں کہ ایک بار پھر خلافت راشدہ والا دور آ سکتا ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان کے بعد شعبان خان آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. محمد مسعود عالم تیار ہیں. شعبان خان کی عدم موجودگی میں محمد مسعود عالم آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. فضل الرحمان تیار ہیں. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. جناب صدر، حکم صاحبان اور چمنستان ابو الحسن کے اندلیبو، آج کی سالانہ انعامی مسابقہ بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو. حضرات، ہم نے اس مقالے کو 4 اجزاء میں منقسم کیا ہے. نمبر 1 عالمی مسائل، نمبر 2 ملکی مسائل، نمبر 3 طریقہ دعوت و اصلاح، نمبر 4 ہمارا لائحہ عمل کیا ہو. عالمی حالات یہ ہیں کہ آج پوری دنیا مذہب اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہے. مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف تو عالم اسلام کے نام سے موسوم اس مبارک خطے کی صورتحال ہے جو اگر حقیقتاً عالم اسلام ہوتا تو یقیناً یہ حالات نہ ہوتے. دوسری طرف بہت سے وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں ہے مگر وہاں مسلمان کم یا زیادہ تعداد میں رہتے ہیں. ایسے متعدد ملکوں میں بھی حالات نازک تر ہوتے جا رہے ہیں. بالخصوص برما کے روہنگیائی نسل کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سن کر دل دہل جاتا ہے. برما کے علاوہ چین، فلسطین سمیت اور بھی بعض ممالک میں مسلمانوں کے حالات تلخ چل رہے ہیں. جان و مال، عزت و آبرو، امن و امان جیسی نعمتوں سے دور نظر آ رہے ہیں. سامعین اکرام، دوسری طرف ملکی مسائل کا حال یہ ہے کہ چند فرقہ پرست لوگوں کی بنیاد پر ہمارا یہ پیارا ملک ٹوٹتا ہوا اور بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں دیکھیے ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے. کہیں گورکشا کے نام پر تو کہیں لو جہاد کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے. حق تلفی، بے انصافی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، اذان پر پابندی، مساجد و مدارس پر پابندی، اسکولوں میں غیر قانونی ترانے پڑھائے جانے کا بیجا حکم، اکثریت کا اقلیت پر طرح طرح کے الزامات، اس طرح کے نازیبا حرکتوں سے ہمارا ملک لبریز ہے. ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں میں ایک طرح کی مایوسی اور نا امیدی نظر آ رہی ہے. حالانکہ مسلمانوں کو نا امید اور مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے جو دوسروں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے زندگی گزارتی ہے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آل عمران آیت نمبر 100، سورہ آل عمران آیت نمبر 110. معزز سامعین، موجودہ زمانے میں اصلاح دعوت کے طریقے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل آیت نمبر 125. طریقہ دعوت کے میدان میں علم و حکمت اور دانش مندی کی نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. سورہ آل عمران آیت نمبر 169. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان کے بعد فضل الرحمان آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. محمد زبیر انصاری تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد. صدر محترم، حکم صاحبان، سامعین بزم، واضح ہے کہ آج میرے مقالے کا عنوان ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو. میرا یہ مقالہ 3 ذیلی عنوان پر مشتمل ہے. نمبر 1 مجموعی مسائل کا جائزہ، نمبر 2 لائحہ عمل، نمبر 3 حوالہ جات. سامعین، اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں
جس میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی بحیثیت قوم و ملت اجتماعیت و حاکمیت اور شیر رضابندی کی بخیاں ادھیڑ دی گئی ہیں، شریعت مطہرہ کی حکمرانی قصہ پارینہ بن کر رہ گئی ہے، اور عوامر و نواہی کا بیان مولویوں کی دقیانوسی کے زمرے میں شمار کی جاتی ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا تماشا بن کر رہ گیا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے ماضی اور حال پر نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کریں، تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک اور زوال کے اسباب و عوامل کا احساس ہو، اور ایک روشن مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا آسان ہو، کیونکہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو دوا بے سود ہوتی ہے۔ مجموعی مسائل کا جائزہ۔ حضرات، جب ہم اپنے ماضی کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آفتاب ہدایت طلوع ہوا اس وقت 4 سو تیرگی نے پر دوڑے ڈال رکھے تھے۔ ایسے میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اور جو تریاق سارے معاشرے میں پھیلے ہوئے زہر کے لیے نازل ہوا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا خدا نے علم و حکمت کو سب سے اعلیٰ علاج بتایا ہے۔ وہیں آج ہماری قوم کی شرح خواندگی افسوسناک صورتحال تک پہنچ چکی ہے، اور جو معدود چندے آٹے میں نمک کے برابر افراد تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی لکیر کے فقیر طرز کہن پر اڑے اور ملا کی دوڑ مسجد تک کے مستاق ہیں، اور انہوں نے تعلیم کو دینی اور دنیاوی زاویوں میں تقسیم کر رکھا ہے، جو نہ سرے سے حماقت بلکہ اسلامی روح سے بھی سری غلطی ہے۔ اس سے ذرا اور آگے چلیں تو ایمان و ایقار اور ارکان اسلام کی بات آتی ہے۔ اگر اس ناحیے سے مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بڑی بھیانک صورتحال نکل کر سامنے آتی ہے کہ پورا معاشرہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ مزید گہری نظر ڈالیں تو نکبت و ادبار کی ایک بڑی وجہ خالص اسلامی بنیادوں پر اور شریعت مطہرہ کی قیادت رہنمائی کا بھی فقدان ہے۔ سیاست کے میدان میں امت کی بے اعتنائی اور بے توجہی بھی بہت حد تک ان حالات کی ذمہ دار ہے۔ سیاسی ابتری، معاشی تباہی، اقتصادی و تجارتی بحران، بھکمری، مفلسی اور معیشت کا تو جنازہ نکل چکا ہے۔ الغرض ہر شعبہ حیات، چاہے انفرادی ہو کہ اجتماعی، ازدواجی ہو کہ معاشرتی، تعلیمی ہو یا تدریسی، تجارتی ہو یا معاشی، غرض ہر زاویہ زندگی میں مسلمان پسماندگی کے شکار ہو چکے ہیں۔ لائحہ عمل۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے کام کیا جائے اور کون سا لائحہ عمل بروکار لایا جائے تاکہ عظمت رفتہ بحال ہو اور خاطر خواہ نتائج کا حصول ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر غور و خوض کرنے اور اسے اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے افراد کی تشکیل ممکن ہو جن کے دل ایمان سے لبریز ہوں اور جو دین کے غلبہ اور نفاذ کے لیے ہر قدم اٹھانے کی سکت رکھتے ہوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے مقالے کو علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد زبیر انصاری آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد اسجد علی تیار ہیں۔ محمد زبیر انصاری کے موجودگی میں محمد اسجد علی آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کے بھی موجودگی میں محمد سعد آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد مقیم، محمد عاصم دہلوی، مہتاب عالم، محمد منیر عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ شمع کی طرح جئیں بزم گوہ عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ جناب صدر، عزت مآب حضرات حکم اور بوالحسن کے نشہ گفتہ پھولوں، آج کی اس بزم مقالہ نگاری میں میرے مقالے کا عنوان ہے موجودہ دور میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ حضرات، میرا مقالہ چند عناصر پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، موجودہ حالات کی سنگینی۔ نمبر 2، دنیا بھر بالخصوص ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار۔ نمبر 3، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی رہنمائی۔ نمبر 4، سلف اور علماء کے اقوال و اقتباسات۔ نمبر 5، لائحہ عمل اور طریقہ کار۔ نمبر 6، کامیابی کا واحد راستہ اتباع قرآن و سنت۔ نمبر 1، موجودہ حالات کی سنگینی۔
इस दौर पुरफितन और नासाजगार हालत में आलम इस्लाम की मुसलमानों की हालत नहायत ही अफसोसनाक और गमंगेज़ है। हर तरफ से अहले इस्लाम पर यलगार हो रही है। हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू को पामाल किया जा रहा है। ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान माओं की गोदों में अबू उबैदा व खालिद नहीं, जंगी अयूबी नहीं, बल्कि सुल्तान अब्दुल हमीद के नमूने भी पैदा होने बंद हो गए हैं। बहवाला माहिनामा दारुल उलूम शुमारा 10 जिल्द 101 मुहर्रम सफ़र सन 1439 हिजरी। नंबर 2, दुनिया भर बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ज़ार। उम्मत मुस्लिमा जिस दौर से गुजर रही है वो किसी से मख्फी नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को निहायत ही सफाकाना तरीके से कत्ल कर रहा है। मुसलमान माओं की बहनों, मुसलमान मिस्र शाम जैसे आदिमुशान ममालिक आपसे चपकलिश की वजह तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। बर्मा में मासूम बच्चों, बच्चियों और बेकस औरतों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ ज़रअफ़शानियाँ कर रहे हैं और जिस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जैसे खुशगवार माहौल को परागंदा कर रहे हैं। बहवाला शोबे उर्दू AMU। नंबर 3, इस सिलसिले में कुरान और हदीस की रहनुमाई। किताब सुन्नत हमारे दिन की अव्वलीन असास व बुनियाद हैं। फिर इनमें किताब इलाही असल उसूल और हदीस नबविया इसकी तिबियान व तफसीर हैं। इरशाद बारी है व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्र अपने सहाबाए किराम और अपनी उम्मतों की हिदायत व रहनुमाई करते हुए गुजार दी और जब बेसाल फरमाया तो भी हमारे हिदायत और रहनुमाई के लिए फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। और इरशाद बारी है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। बहवाला शोबे उर्दू AMU। नंबर 4, सलफ़ और उलमा के अक़वाल व इक़्तिबासात। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुसलमानों के तबाही के 2 सबब बयान किए हैं। पहला उनका तर्क कुरान, दूसरा आपसी इख्तलाफात व खाना जंगी। बहवाला वहदत उम्मत सफ़ा 39-40। नंबर 6, लाए अमल और तरीक़ा कार। मौजूदा दौर में हमारा तरीक़ा कार और लाए अमल सिर्फ़ और सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होना और दूसरों को भी इसकी तरगीब देना है, क्योंकि जिन इंस को पैदा करने का अव्वलीन मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत बताया है। इरशाद बारी है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। बहवाला दुस्तूर हयात सफ़ा 77। नंबर 6, कामयाबी का वाहिद रास्ता इत्तिबाए कुरान और सुन्नत। कामयाबी और कामरानी का राज कुरान और सुन्नत की पैरवी करने में ही पिन्हा है। इरशाद बारी है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बहवाला इत्तिबा सुन्नत सफ़ा 144। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मकाला ख़ानी का ये सिलसिला बहुस्न खूबी इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब हम आखिर में सदर ज़ी वक़ार से बसत अदब व एहतराम दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी पंद व नसाइह से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूं कि आप रुके रहे मेरी बात सुनने के लिए। शायद हो सकता है ये मेरी खुशफहमी हो या रुकने की कोई और मजबूरी हो आपकी, लेकिन हम यही समझते हैं कि आप हमें सुनने के लिए रुके रहे। दूसरी बात, ख़ास तौर से वो मकाला निगार काबिल मुबारकबाद हैं जो मकाला सुनाकर गए नहीं, बैठे रहे और अपने दूसरे मकाला निगार भाइयों को सुनते रहे। वो कामयाब हैं। अगर मेरे हाथ में कलम होता तो मैं उन्हीं को नंबर देता।
लेकिन गंजे को अल्लाह ने नाखून नहीं दिया। वाकई वही तालिब इल्म, वही मकाला निगार कामयाब है, अंजाम के एतबार से और मेहनत के एतबार से और उनके जज्बे के एतबार से। मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये जो प्रोग्राम होते हैं इस तरह के तकरीरी प्रोग्राम या मकाले का प्रोग्राम, इसमें हमारी दो जिम्मेदारी होती है और दोनों जिम्मेदारी यकसां होती है, बराबर दर्जे की। जहां हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बज़्म के मुताबिक, चाहे वो बज़्म खिताबत हो चाहे बज़्म मकाला हो, तैयारी करके आएँ और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम पेश करें। अगर इनामी मुकाबला है तो अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें। हमारा मवाद भी अच्छा हो, हमारा उसलूब भी अच्छा हो, हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज, हमारे अंदाज सब अच्छे हों, ताकि हमको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें और हम अपने साथियों में मुमताज़ नंबर से कामयाब होकर अव्वल इनाम के मुस्तहिक हो सकें। इसके लिए बहुत कोशिश की जाती है, मवाद जमा किया जाता है, हफ्तों पहले अनावीन लगाए जाते हैं और अनावीन के मुताबिक तैयारी करने के लिए लड़के सरगर्दा रहते हैं, मुख्तलिफ़ असातिज़े किराम से पूछते हैं, उनसे राब्ता करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद अपना मकाला या अपनी तकरीर तैयार करते हैं, फिर उसे याद करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमसे चूक होती है कि हम अपनी मेहनत का मैदान और अपने जद्दोजहद का मैदान सिर्फ इसी को समझते हैं कि हम इतनी ही करके एक अच्छे मुकर्रिर बन जाएंगे और इतनी ही करके एक अच्छा मकाला निगार बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस प्रोग्राम का, अंजुमन अल-इस्लाह या अल-इस्लाह के प्रोग्राम का मकसद और उसका ख़ास टारगेट ये है कि हम पढ़ने वाले और बोलने वाले और तकरीर करने वाले भी बने और मकाले और तकरीरों को सुनने वाले भी बने। ये दोनों पहलू साथ साथ हैं। मेरे नज़दीक वो तालिब इल्म अच्छा मुकर्रिर नहीं बन सकता, अच्छा मकाला निगार नहीं बन सकता जो दूसरों को सुनने की आदत न डाले। आपके अलावा दसियों बल्कि बीसियों साथी ऐसे हैं जिन्होंने आपकी तरह मकाला पेश किया, उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ न कुछ चीज़ें हासिल करने को मिल जाती हैं और इस कीमती चीज़ को, कीमती मौके को और कीमती वक्त को और इस फुर्सत को हम ज़ाय कर देते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सुनने वाले बनिए और सीखने का वही मौका मिलता है। आपने जिस उन्वान के तहत मकाला पेश किया है, ख़ास तौर से तबक़े सुफला में हज़रत मौलाना आलिमिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर एक मुअर्रिख़, एक सवानी निगार की हैसियत से उन्हीं का मक़ूला है, उन्हीं का कौल है जो हमने अपने कानों से सुने हैं, उनकी बात सुनी है। वो फरमाया करते थे कि अगर तुमको मुकर्रिर बनना है तो मुकर्रिर को सुनो, बगैर मुकर्रिर को सुने हुए तुम मुकर्रिर नहीं बन सकते। इसलिए कि वो फरमाते थे कि इंसान के अंदर मुहाकात की सलाहियत होती है। मुहाकात का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को देख करके नकल करना। ये इंसान का सबसे बड़ा इम्तियाज़ है। यही इम्तियाज़ इंसान को तमाम मखलूक से मुमताज़ करती है। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी नेमत के तौर पर इंसान को दी गई है। मुहाकात का मतलब गिरदो पेश को देख करके उनमें से अच्छी चीज़ को अपनाना और फिर उसको बयान करना, उसको बरतना, उसको तजुर्बे में लाना। मुहाकात। अगर आप अच्छे मुकर्रिर को सुनेंगे, अच्छे खतीब को सुनेंगे,
ان کے الفاظ کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کے اسلوب کو سنیں گے، ان کی تعبیرات کو سنیں گے، ان کے مواد کو سنیں گے اور ان کے انداز کو سنیں گے۔ اور پھر یہ فرماتے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو اگر مقرر بننا ہے تو آپ مردوں میں یا زندوں میں ایک مقرر کو یا دو مقرر کو منتخب کر لیجئے اور ان کی تقریر کو سنیے اور ان کو نقل کیجئے اور ان کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جب تک یہ نہیں کر پائیں گے، وہ فرماتے تھے چند لوگوں کے نام لے کے فلاں فلاں فلاں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ دنیا کے، ہندوستان کے اپنے وقت کے سب سے بڑے مقرر تھے، سب سے بڑے مقرر، کامیاب مقرروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ نے بڑا ملکہ ان کو عطا فرمایا تھا خطابت کا۔ تو وہ جو تقریر سیکھتے تھے تو کس طرح سیکھتے تھے کہ اپنے کمرے کے اندر قد آور جو آئینہ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جو کچھ وہ تقریر یاد کرتے تھے بچپنے میں یا اس کو محفوظ کرتے تھے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے میں ہوں، مجمع میرا یہ ہے، سامنے ہے۔ تو جب تک آپ سننے والے نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ مقرر نہیں ہو سکتے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ اگر آپ کو مقالہ نگار بننا ہے، مصنف بننا ہے تو پڑھنے والے بنیے۔ بغیر پڑھے ہوئے آپ مقالہ نگار نہیں بن سکتے۔ جو بھی مقالہ آپ لکھیں گے، جو بھی تحریر لکھیں گے، اس میں اپنی طرف سے اپنے تجربے کی بنیاد پر چاہے کتنی قیمتی بات آپ لکھ ڈالیں، اس وقت تک آپ مقالہ نگار، آپ کا مقالہ کامیاب مضبوط نہیں ہو سکتا۔ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بغیر مطالعے کے آپ اپنے مقالے کے اندر لفظ کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے، مواد فراہم نہیں کر پائیں گے، اسلوب اور تعبیر نہیں لے پائیں گے، اور پھر وہ انداز جو مقالہ لکھنے کا ہوتا ہے وہ چیز آپ کے مقالے کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو مقالے کے لیے، چونکہ مقالے کی مجلس ہے اور مقالے کی بزم ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مقالہ لکھنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ کے سامنے جو عنوان ہو، اس عنوان کے عناصر پہلے آپ طے کریں کہ کیا کیا عناصر اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی ذیلی عناوین، یا آپ عنوان کو سامنے رکھ کر کے اس کے اجزاء کریں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں، کیا کیا چیزیں لائی جا سکتی ہیں، اور جو عناصر اور جو اجزاء آپ اپنے طور پر طے کریں یا کسی اپنے بڑے سے، استاد سے پوچھ کر کے طے کریں، ان عناصر کو سامنے رکھ کر کے اب تیاری شروع کریں۔ دوسرے نمبر پر سب سے اہم جو اس کے بعد ہے، عناصر طے کرنے کے بعد، کہ آپ کا مواد مکمل ہونا چاہیے۔ مواد یہ آپ کو کتابوں سے ملے گا، کہیں بھولے بھٹکے یا گرے پڑے کہیں سڑک پر نہیں مل سکتا۔ مطالعے سے، پڑھنے سے، اس موضوع کے مطابق جو کتابیں ہیں ان پر آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور وہ آپ خود سے نہیں کر سکتے، اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے ہی آپ مقالے کے تعلق سے کتابوں کا انتخاب کریں اور ان کتابوں کو پڑھیں۔ یاد رکھیے، مواد جمع کرنے میں ایسا کبھی نہ کریں کہ وہ جو عنوان ہے کہیں اسی عنوان سے کوئی مضمون مل جائے، کسی مجلے کے اندر، کسی رسالے کے اندر یا کسی کتاب کے اندر پڑھ لیں آپ، لیکن اس کو مواد نہ مانیں۔ وہ مواد نہیں ہے۔ مواد تو جو اہم کتابیں، مراجع کی کتابیں ہوتی ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں باقاعدہ، ان کتابوں کو پڑھ کر کے وہاں سے آپ اخذ کریں مواد، اور اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں الگ سے۔ وہ مواد قابل اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہیں مجلے سے یا کہیں مضمون سے یا کسی رسالے سے، کہیں اخبار سے آپ نے چن کر مواد نکالا ہے، آپ نے حوالہ دیا بعض مجلوں کا اور بعض رسالوں کا اور بعض پرچوں کا، ٹھیک ہے، آپ کی بات تصدیق کے قابل ہے کہ آپ نے کہیں سے اور سے نہیں لیا، فلاں جگہ سے لیا ہے، لیکن یہ مواد آپ کا معتبر نہیں مانا جائے گا۔ بڑے مقالے نگار کے لیے اور اہم مقالہ نگار کے لیے، تحقیقی مقالے کے لیے اہم مراجع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، تو مواد کے لیے وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ تیسری چیز جو مقالے کے لیے بہت ضروری ہے کہ زبان آپ کی شائستہ اور شستہ ہونا چاہیے۔
یعنی زبان کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، متانت ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، چھچھورا پن نہیں ہونا چاہیے، بازاری الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مترادفات زیادہ نہ استعمال کریں آپ۔ مقالے کے اندر مترادفات نہیں چلتے، جتنی بات کہنی اتنے الفاظ، زیادہ نہیں۔ مترادفات پر مترادفات کہے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، داستان لمبی ہوتی چلی جا رہی، نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں ان باتوں کو ہم کتنے الفاظ میں، کم سے کم الفاظ میں جمع کر سکتے ہیں۔ زیادہ الفاظ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور الفاظ وزندار ہونے چاہیے، چاہے 2 ہی لفظ ہوں کسی لفظ کی تشریح میں، لیکن الفاظ وزندار ہونے چاہیے، اور اس کے اندر متانت ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز جو اس مقالہ نگار کے لیے سب سے اہم ہے کہ ہمارا اسلوب کیسا ہو۔ اس میں ہم لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہیں سے تقریر کی کتاب سے مقالہ لکھ لیتے ہیں اور کہیں مقالے کی کتاب سے تقریر لکھ لیتے ہیں، وہیں پر ہماری شکست ہو جاتی ہے، یا کہنا چاہیے کہ ہماری ناکامی ہو جاتی ہے، یا ہمارا طریقہ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم مقالے کی کتاب سے مقالہ لکھیں اور تقریر کی کتاب سے تقریر لکھیں۔ تقریر کی کتاب سے مقالہ لکھیں گے تو آپ کا اسلوب جو مقالے میں ہونا چاہیے وہ اسلوب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بلاغت کے اندر پڑھا ہوگا کہ اسلوب کتابی الگ ہوتا ہے اور اسلوب خطابی الگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اسلوب کو متعین کرنے کے لیے آپ کا اسلوب مقالے کا کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں دونوں اسلوب موجود ہیں، اسلوب خطابی بھی موجود ہے اور اسلوب کتابی بھی موجود ہے۔ اسلوب خطابی میں خاص طور سے جو مکی صورتیں ہیں وہ اسلوب خطابی پر ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھیں، ان صورتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ایک تقریر ہو رہی ہے، جذباتی تقریر ہو رہی ہے، ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور انسان کو بیدار کیا جا رہا ہے، سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا رہا ہے اور اس کو احساس ذمہ داری دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم کون ہو، تم کیسے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ مکی صورتوں کو پڑھیں، ایک دم خون گرم ہو جاتا ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں الفاظ کے بھرمار ہوتے ہیں اور بڑا شور ہوتا ہے، اس کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ مدنی صورتوں میں آئیں، ایک سمندر ہے، ایک گہرائی ہے اور خاموشی ہے۔ کیف بھوپالی نے کہا تھا کہ کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں، گہرائیاں، خاموشیاں۔ یہ مقالے کا اسلوب ہے، اس میں اچھل کود نہیں ہوتی، الفاظ کے زیر و بم نہیں ہوتے، اس میں بہت زیادہ استعارہ اور تشبیہات کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ ایسے الفاظ، ایسا اسلوب جو بہت گہرے ہوں اور اتنے ہی الفاظ لیے ہوئے ہوں جتنے ہمیں معانی پیش کرنے، اس سے زیادہ اگر آپ نے الفاظ پیش کیے تو وہ پھر خطابت میں اس کا اسلوب چلا جائے گا۔ اس لیے یہ 4 عناصر خاص طور سے ہمیں ملحوظ رکھنے پڑیں گے مقالہ لکھنے کے لیے، اور جب ان 4 عناصر کو ملحوظ رکھ کر کے آپ مقالہ لکھیں گے تو آپ کے مقالے کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ دوسری بات کہ مقالہ لکھنے کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، مطالعے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے، کثرت مطالعے کی، کہ لفظ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، تعبیر کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے پڑھیں، اس کے مزاج کو سمجھیں اور اس کے طریقے کو سمجھیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم لفظ کو پہچان لیں اور پہچان کر کے اس کے مطابق ہم اس لفظ کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ کا کوئی دوست، بہت جگری دوست، ہمیشہ ساتھ رہنے والا دوست، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، خوشی میں بھی ساتھ ہے، غمی میں بھی ساتھ ہے، تنہائی میں بھی ہے، مجمع میں بھی ہے، رات میں بھی رہتا ہے، دن میں بھی رہتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد آپ اس دوست سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ واقف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کے مزاج سے واقف ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، کب غصہ ہوتا ہے، کب غصہ نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیز، کیا کھانے میں پسند کرتا ہے، کہ کون سا مذاق پسند ہے، کون سا مذاق پسند نہیں۔ جب بجا کر کے آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور انہی کے مطابق آپ انہیں سلوک کریں گے،
یہ کیسے ہوا؟ مسلسل ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جب الفاظ کو آپ بار بار پڑھیں گے اور کثرت مطالعہ کریں گے تو الفاظ کو آپ اپنا دوست بنا لیں گے اور الفاظ کے مزاج سے واقف ہو جائیں گے۔ جب الفاظ کے مزاج سے واقف ہو جائیں گے تو آپ ان کو اچھی طریقے سے اپنے دوست کی طرح استعمال کرنے پر قادر ہو جائیں گے، اور پھر جا کر کے آپ اپنے لفظ کو، ان لفظوں کو، ان تعبیرات کو اپنے مقالے میں جب استعمال کریں گے تو استعمال غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس لفظ کے مزاج سے، اس کے ٹمپریچر سے واقف ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے خوب پڑھا ہے ان کو مبتدا میں بھی پڑھا، ان کو خبر میں بھی پڑھا، ان کو فاعل کے طور پہ پڑھا، ان کو مفعول کے طور پہ پڑھا، ہر طریقے سے پڑھا آپ نے۔ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوتا ہے میرے دوستو؟ کثرت مطالعے سے۔ جب تک آپ کثرت مطالعہ خوب پڑھیں گے نہیں، ایک سطر، ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم سے کم آپ کو 10 صفحے پڑھنے چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھنے چاہیے، تب جا کر کے ان 10 صفحے کا نچوڑ آپ ایک صفحے میں پیش کر سکیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور 10 صفحہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبارت بکھر جاتی ہے، ہمارا مضمون بیکار ہو جاتا ہے اور پھسا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی طاقت تو اس کے اندر کوئی قیمت نہیں باقی رہتی۔ زیادہ پڑھیے، کم لکھیے، کم لکھنے کے لیے زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے ان مقالے کے لکھنے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ منتظر ہوں گے، پتہ نہیں وہ لوگ ہیں کہ نہیں جو انہوں نے حصہ لیا تھا کم سے کم رزلٹ سننے کے لیے۔ میری خواہش تھی کہ آ جاتے تو اچھا تھا، لیکن ان کو زیادہ ضروری کہیں جانا تھا، چلے گئے۔ سفلا کے پروگرام میں جن حضرات نے مقالے پیش کیے ہیں اور ان کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، اول نمبر حاصل کرنے والے ریحان بیگ ہیں، جنہوں نے تینوں حکم حضرات صاحبان کے فیصلے سے 108 نمبر حاصل کر کے انہوں نے اول نمبر حاصل کیا ہے۔ ریحان بیگ کون ہے؟ ریحان بیگ ذرا دکھائیں۔ نہیں ہے، ماشاءاللہ، اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے کہ ہمیں رزلٹ سننا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بڑی امید ہے۔ ابھی آ رہے تھے ہم کو جو ساتھی مسجد سے لے کر کے آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو بڑا مجمع ہوگا اور بھیڑ ہوگی، تینوں منزل کے لڑکے یہاں ہوں گے، شاید جگہ بہت مشکل سے ملے گی ہم کو، اس لیے پہلے چلنا چاہیے۔ لیکن جب میں حال میں آیا تو کوئی بھی طالب علم تھا سوائے چند منتظمین کے، اور بعد تک یہی سلسلہ رہا، پھر جانے کا بھی سلسلہ رہا ماشاءاللہ۔ اچھا، بہرحال ریحان بیگ کو خبر مل جائے گی، اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر کے لیے جن حضرات نے مقالے پیش کیے ہیں، عجیب اتفاق ہے کہ تینوں کا نمبر یکساں ہے، تینوں نے برابر نمبر حاصل کیے ہیں، لیکن قرآن اندازی کے ذریعے سے دوم، سوم اور چہارم کا درجہ قائم کیا گیا ہے، اور اسی لیے دوم میں قرآن اندازی میں محمد قریش کا نام آیا ہے، اور سوم میں محمد فرحان کا، اور چہارم میں فیضان اکمل کا نام آیا ہے۔ تو اس طریقے سے اول ریحان بیگ، دوم محمد قریش، سوم محمد فرحان، چہارم فیضان اکمل۔ اور یہاں بھی یہی سلسلہ ہے، ہاں بھائی ہے، اس میں قریش ہے ماشاءاللہ، فرحان نہیں ہے، فیضان اکمل۔ فرحان کون ہے؟ آپ فرحان ہیں، آپ فرحان ہیں، قریش نہیں ہے۔ اور آپ کون ہیں جی؟ فیضان اکمل۔ چلیے مبارک ہو آپ کو۔ اولیاء کے 3 انعامات مقرر ہیں۔ اول نمبر محمد فہیم اور 2 محمد عائش انصاری۔ محمد فہیم الدین، عائش انصاری، ان دونوں کے نمبر برابر ہیں، اور ان دونوں کو بھی قرآن اندازی کے ذریعے سے اول دوم کیا گیا ہے، اس لیے آپ دونوں اول نمبر کے ہی مستحق ہیں، نمبر کے اعتبار سے دونوں قابل مبارکباد ہیں۔ سوم فضل الرحمان، جنہوں نے 1 نمبر ان سے کم حاصل کیا ہے، فضل الرحمان موجود ہیں؟ کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ۔ فضل الرحمان انہوں نے 105 نمبر حاصل کیے ہیں، اور اوپر کے دونوں ساتھیوں نے 106 نمبر حاصل کیے ہیں، 106 اس لیے سے اول، دوم، سوم تینوں کے نمبر دیے گئے ہیں۔ آپ سب کو انعام مبارک اور یہ پروگرام مبارک، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔